پاکستان میں مہنگائی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ آج ہم جو چیز جس قیمت میں خرید رہے ہوتے ہیں، اگلے ہی ہفتے پتہ لگتا ہے کہ جناب اس پہ تو ریٹس بڑھ گئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے بنیادی خرچے جیسے پیٹرول پرائس، یوٹیلیٹی بلز، بچوں کی اسکول فیس اور دوائیاں وغیرہ، یہ سب اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ بندہ کچھ ایکسٹرا خرچ کرنا ہی نہیں چاہتا، جو کہ آج کل کے حالات کے حساب سے بالکل ٹھیک بھی ہے۔ لیکن انسانوں کا کاروبار ایک دوسرے سے ہی چلتا ہے۔ اب کیونکہ پرچیزنگ پاور کم ہوئی ہے، تو جن کے اپنے کاروبار ہیں وہ سلو ہو گئے ہیں یا بالکل ہی بند ہو گئے ہیں۔ اب اس سے کمپنیز کی سیل پہ برا ایفیکٹ آیا ہے، تو کمپنیز ٹیمپرری شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں۔ اور پھر امپلائز کا کیا؟ تو کل ملا کے اس وقت ایک ایسا پاکستانی جس کی انکم 50,000 کے اندر ہے، اس کے لیے اب گھر چلانا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ سے یہی ڈسکس کروں گا کہ آنے والے مشکل حالات میں کون سے وہ کام ہیں جو آپ کو بالکل نہیں کرنے چاہیے اور ان سے دور ہی رہنے میں آپ کی بھلائی ہے، اور کون سے ایسے کام ہیں اور کیا ایسی اسٹریٹجیز ہو سکتی ہیں جنہیں اپنا کر آپ آنے والے اس سے بھی برے حالات اور اس سے بھی برے وقت کے لیے خود کو فائنینشلی محفوظ پائیں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر نئے آنے والوں کے لیے اپنا انٹرو دے دوں۔ میرا نام جنید ہے اور جیچ انویسٹمنٹ چینل پہ آپ کو پرسنل فائنینس اور اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ چلیے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کہ اپنی انکم کو بڑھائیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ انکم زیادہ ہوگی تو بچت بھی ہوگی اور آپ ایکسٹرا پیسوں کو انویسٹ بھی کر سکیں گے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ ایک سنگل بندہ ایک ہی جاب سے پوری فیملی کو پال لیتا تھا۔ اب یا تو 2 جابس کریں یا فری لانسنگ۔ اس کے لیے انٹرنیٹ پر پیسو انکم آئیڈیاز سرچ کریں، آپ کو بہت سے آئیڈیاز مل جائیں گے۔ اور جس کام سے آپ کو خود کو بچانا ہے وہ ہے کسی بھی قسم کی فضول خرچی یا اپنا پیسہ غیر ضروری چیزوں اور بری عادتوں پہ خرچ کرنا۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو چائے بنانے کے لیے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے نوٹ کو جلا کر چائے بنا لی کہ بھائی کیا کریں، چائے تو پینی تھی نا۔ میری بات سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ لندن جیسے شہر میں جہاں روز بارش ہوتی ہے، وہاں ایک بار پینے کے پانی کی کمی ہو گئی۔ گورنمنٹ نے کہا معلوم کرواؤ بھائی یہ کیا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے۔ شہر کی پائپ لائنز کو چیک کروایا گیا تو پتہ لگا ان پائپ لائنز میں ہزاروں چھید ہو گئے۔ ہزاروں چھید ہو گئے کا مطلب جہاں روز بارش برستی ہے اگر وہاں بھی پائپ لائنز میں چھید ہو جائیں تو دولت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی لائف میں لیکیج پہلے دور کر لو۔ سیکنڈ، اپنے آپ کو بینک لون یا کسی بھی لون دینے والی ایپس سے بالکل دور رکھیں۔ یہ ایپس ایڈورٹائزنگ اور مارکیٹنگ کر کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اب لون لینا کچھ مشکل نہیں رہا، بس اکاؤنٹ بنائیں اور لون حاصل کریں۔ لیکن یاد رکھیں ایک بار آپ نے لون لے لیا تو وہ آپ کو انٹرسٹ یعنی سود کے جال میں ایسے پھانستے ہیں کہ پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حال ہی میں ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ ان لون ایپس کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور سود ویسے بھی اسلام میں حرام ہے، تو ایز اے مسلم ہمیں اس برائی سے بچنا ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آنے والے نازک وقت میں، کیونکہ پاکستان اکثر نازک حالات کا ہی شکار رہتا ہے، تو ایسے میں آپ خود کو فائنینشلی کیسے اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بچت کی عادت کو اپنائیں۔ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ، یا میں کہوں گا کہ منتھلی انکم میں سے ایٹ لیسٹ 5% پہلے الگ کر لیں۔ اکثر لوگوں کو بچت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ منتھلی انکم میں سے اپنا اور گھر کا خرچہ نکالنے کے بعد ان کے ہاتھ میں جو پیسے بچتے ہیں انہیں وہ بچت کاؤنٹ کرتے ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ تو مان لیتے ہیں آپ نے اپنی انکم میں سے سیونگ الگ کر لی۔ اب ان بچت کے پیسوں کو آپ نے گھر میں سنبھال کر نہیں رکھنا، کیونکہ ان کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ آپ کو ان کو کسی سودی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ یا گورنمنٹ کی کسی بھی سودی اسکیم میں بھی نہیں لگانا، کیونکہ ان کا پروفٹ سود ہوگا۔ اور ویسے بھی جس طرح سے انفلیشن ریٹس بڑھ رہے ہیں، انکریز ہو رہے ہیں، تو بینکس کے سیونگ اکاؤنٹ سے ایئرلی جتنا پرسنٹ پروفٹ ملے گا وہ یوز لیس ہے۔ پرائز بونڈز کا بھی سیم یہی حال ہے۔ تو اب ان بچت کے پیسوں کا کیا کریں؟ تو دیکھیں، سب سے بیسٹ طریقہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے پیسوں کو انویسٹ کر دیں۔ ڈالر میں نہیں کرنا، ویلیو کم ہو رہی ہے، اور بھی ہوگی۔ گولڈ کے ریٹس بھی بہت ہائی ہیں۔ میری نظر میں 3 آپشنس ہیں۔ سب سے پہلا تو اگر آپ کی فیملی میں یا دوست میں سے کوئی ایماندار بھروسہ مند بزنس کرنے والا موجود ہے تو اس کے بزنس میں اپنے پیسوں کو انویسٹ کر کے پارٹنرشپ کریں۔ یہ آپشن نہیں ہے تو کسی اچھے اسلامک میوچل فنڈ میں اپنے پیسوں کو انویسٹ کر دیں۔ بہت سے حلال اسلامک میوچل فنڈز موجود ہیں، کچھ تو 20% پر ایئر تک کا پروفٹ ارن کر کے آپ کو دے رہے ہیں، اور آپ کو ہر منتھ اپنی انکم میں سے صرف 5% اس میں انویسٹ کر دینا ہے، اور یہ انویسٹمنٹ آپ کو لانگ ٹرم کے لیے کرنی ہے۔
اور کچھ سال بعد آپ اس کا رزلٹ دیکھ کر حیران ہوں گے۔ فائنل آپشن یہ ہے کہ آپ خود پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا کر شیئر مارکیٹ میں پیسہ انویسٹ کریں، جہاں سے جو ریٹرن آپ کو ملے گا وہ باقی سب سے زیادہ ہوگا۔ لیکن خیال رہے، یہ کام اگر آپ کو ٹھیک سے آتا ہو تو ہی کریں، ادروائز بہت رسکی ہوتا ہے اور آپ کا سارا پیسہ مارکیٹ میں ڈوب بھی سکتا ہے۔ لیکن ڈونٹ وری، اس کا بھی حل ہے۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے پراپر گائیڈنس چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اسٹاک پورٹ فولیو مینجمنٹ کی سروس دیتے ہیں، جہاں آپ کو آپ کی سیونگز اور فیوچر گولز کے مطابق بتایا جائے گا کہ آپ کو کون سے اسٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے، کون سے اسٹاکس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کرنی ہے، کن اسٹاکس میں شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کے ذریعے پروفٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات، ہم ڈے ٹریڈنگ نہیں کراتے کیونکہ یہ جائز نہیں ہے، اور آپ کو اونلی شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز میں ہی انویسٹ کرایا جائے گا۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ کوئی ٹاپک سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹس کر کے بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔